نے انڈسٹریلائز ہونا ہے تو ہمارا جو سب سے بہترین ایلائے ہے وہ چائنا ہے. میرے ہوتے ہوئے تیسری میں نے انوگریٹ کیا اپنی جو آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. تو میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور چائنیز امبیسڈر ہمارے ساتھ ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو چائنیز امبیسڈر ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے کامرس سے ہے, یہ میئر رہ چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں, یہ ڈپلومیٹک کورس سے نہیں ہے, ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں. اور جو پاکستان کا فیوچر ہے اگر کسی ملک سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے چائنا, کیونکہ ان کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے. پچھلے 30-35 سال میں چائنا نے جس سپیڈ سے ڈیولپ کیا اور جو طریقہ ان کا ڈیولپمنٹ کا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان اسے سیکھ سکتا ہے. انہوں نے کیسے انڈسٹریلائز کیا, کیسے اسپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے, باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے اور اس انویسٹمنٹ سے پھر انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی, انہوں نے انسینٹیوائز کیا ان کو, اس سے ان کی دولت بڑھی. جب ملک کی دولت بڑھی تو انہوں نے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا کام کیا, لوگوں کو غربت سے نکالا. یہ جو چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکالا ہے, اس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. اور ہمارے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا سارا فوکس ہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. یہ نہیں کہ امیر امیر ہوتا جائے اور وہ پھر وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, یہ جو ایک پرانا نیو لبرل تھیوری تھی ڈیولپمنٹ کی, ہم اس میں نہیں بلیو کرتے بلکہ ان کی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں کہ جب آپ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں تو تب اصل میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور انہوں نے ثابت کیا اور دنیا میں سب سے تیزی سے آج اگر ایک کوئی ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ چائنا ہے. جو ہم چاہتے ہیں کہ ری لوکیشن ہو چائنیز انڈسٹری کی پاکستان میں, اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے ہیں, رشا کئی اور 3-4 اور جو ہمارے زونز ہیں. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ادھر چائنیز انڈسٹری کو ہم اٹریکٹ کریں, ان کو ریلوکیٹ کروائیں, پھر کوشش کریں کہ وہ پھر ایکسپورٹس بھی یہاں سے کریں پاکستان سے. ویتنام میں جو چائنیز انڈسٹری نے ریلوکیٹ کیا اور جو ایکسپورٹس, وہ بہت بڑا ایک ویتنام کی ایکسپورٹس کا حصہ بن چکا ہے. پچھلے 50 سال سے حکومتوں نے کوشش ہی نہیں کی ایکسپورٹس بڑھانے کی. ہمیں IMF کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں, ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں. جو خسارہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے اور مسلسل قرضے لینے پڑتے ہیں, پھر اپنی اکانومی کو سکویز کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں. اور انشاءاللہ چائنیز کے ساتھ ہم بیٹھ کے پوری پروگرام کریں گے کیسے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں شروع میں. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے, جن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں آپ, انشاءاللہ ایک ٹائم لیگ کے بعد ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی, لیکن شارٹ ٹرم میں ہم چائنیز سے پوری ہیلپ لیں گے. تو ایک تو انڈسٹری کے اندر, دوسری ایگریکلچر. پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے. جو ہماری پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کی وہ بدقسمتی سے بہت ہی نیچے ہے, اس کے اوپر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. تو چائنیز کے ساتھ ہم مل کے ابھی سے پروگرام بنا رہے ہیں کیسے ہم اپنی سیڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, کیسے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. ان کے پاس جو ٹیکنیکس ہیں اور جو انہوں نے کیے ہیں وہ انشاءاللہ ان سے ہمارا پورا کوآپریشن. اور سی پیک کا جو اس کا اگلا حصہ آ رہا ہے اس کے اندر ایگریکلچر بھی شامل ہے. آپ کو JW اور یہ جو MG کا آپ نے آج یہ کیا ہے, کانٹریکٹ کیا ہے ان کے ساتھ, اور یہ جو آپ گاڑیاں پروڈیوس انشاءاللہ مارچ میں غالباً آپ کرنا شروع کریں گے, تو یہ اس لیے اچھا ہے پاکستان میں کہ اس کے جو ایفیکٹس جائیں گے ساری اکانومی کے اندر. آٹو موبائل انڈسٹری ایسی ہے کہ جس کی ریپل ایفیکٹ ساری اکانومی میں جاتے ہیں, اور صرف ایک ہی نہیں کہ ایک سیکشن گرو کرتا ہے بلکہ روزگار لوگوں کو دیتے ہیں, اس سے اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس سے پوری ڈاؤن دا لائن ساری جو کنیکٹڈ انڈسٹریز ہیں, جو آٹو پارٹس ہیں, سب کچھ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا, میں پھر سے مبارک آپ کو دیتا ہوں. اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ ہم اور اب جوائنٹ وینچرز کریں گے چائنیز کمپنیز کے ساتھ, تاکہ ہم اور ان کو اٹریکٹ کریں پاکستان میں.